السلام علیکم ایوری ون۔ تو شیعہ آخر کون لوگ ہیں اور آخر اسلامک ہسٹری میں ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے شیعہ اور سنی آج تک دونوں اکٹھے نہیں ہو سکے؟ تو بیسیکلی اس سب کی شروعات ہوتی ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد۔ حضرت عثمان کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی کو بنایا جاتا ہے، لیکن حضرت علی کی خلافت باقی تینوں خلفاء جیسی بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ حضرت علی کے خلیفہ بننے کے فوراً بعد جو جنگ سب سے پہلے حضرت علی نے لڑی وہ کفار کے خلاف نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ہی ایک گروہ کے خلاف تھی، اور اس لشکر میں حضرت اماں عائشہ بھی شامل تھیں، اور اس جنگ کو جنگ جمل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور جب یہ لشکر حضرت علی کے خلاف جنگ کے لیے روانہ تھا تو راستے میں خوب نامی مقام پر کتوں نے حضرت اماں عائشہ پر بھونکنا شروع کر دیا، اور حضرت عائشہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ خوب کا مقام ہے۔ تو انہیں فوراً سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ جس میں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میری ایک بیوی کا اس وقت کیا ہی حال ہوگا کہ جب خوب کے کتے اس پر بھونکیں گے۔ تو اسی وقت حضرت عائشہ نے رونا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس جنگ سے واپس جانا چاہتی ہوں، لیکن کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ شاید آپ کے جانے سے اس میں صلح ہو جائے، تو اس وجہ سے وہ اس جنگ میں ساتھ گئیں۔ لیکن جب وہ لشکر جاتا ہے اور وہاں پر صلح کی بجائے جنگ ہو جاتی ہے، اور جنگ کے بعد جب اس لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس جنگ کے بعد حضرت علی نے حضرت عائشہ کو ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ وہاں سے رخصت کیا، اور اس کے بعد حضرت عائشہ تمام عمر اپنی اس غلطی پر شرمندہ رہیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ میں نے رسول اللہ کے بعد گھر سے نکل کر اس بدعت پر عمل کیا ہے۔ اور اس جنگ کے بعد حضرت علی کی دوسری جنگ حضرت معاویہ کے لشکر کے ساتھ ہوتی ہے، جسے کہ لوگ جنگ صفین کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس جنگ میں جب حضرت معاویہ کے لشکر کو نظر آ گیا کہ ہم اس جنگ میں فتح حاصل نہیں کر سکتے، تو انہوں نے نیزوں پر قرآن کو بلند کیا اور حضرت علی کے پاس پیغام بھجوایا کہ ہم قرآن کو اپنا ثالث بنانا چاہتے ہیں، جس کے بعد طے یہ پایا کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی دونوں حکمرانی چھوڑ دیں گے اور ان کے بعد کسی تیسرے بندے کو جسے بھی امت چاہے گی اپنا خلیفہ مقرر کر دے۔ تو اسی کے سلسلے میں حضرت علی کی سائیڈ سے حضرت علی کے ایک ساتھی نے کہا کہ میں علی کو معطل کرتا ہوں، تو اسی طرح حضرت معاویہ کی سائیڈ سے بھی حضرت معاویہ کو معطل کیا جانا تھا، اور اس کے بعد کسی بھی تیسرے بندے کو جسے امت چاہتی اسے خلیفہ مقرر کیا جانا تھا۔ لیکن حضرت معاویہ کی سائیڈ سے حضرت عمر بن عاص نے یہ کہا کہ میں معاویہ کو قائم کرتا ہوں، تو یعنی کہ انہوں نے کسی تیسرے بندے کو خلیفہ مقرر کیے جانے کی بجائے حضرت معاویہ کو ہی خلیفہ مقرر کرنا چاہا۔ تو کیونکہ حضرت علی کا ماننا تھا کہ مسلمانوں کا جو بھی خلیفہ ہوگا وہ سب کے مشورے کے ساتھ چنا جانا چاہیے، کوئی بھی بندہ اس طرح خود سے زبردستی حکومت پر قابض نہیں ہو سکتا، تو اس لیے پھر حضرت علی نے اس فیصلے کی مخالفت کی۔ تو اس مخالفت کی وجہ سے حضرت علی کے ہی ساتھیوں میں سے ایک گروہ حضرت علی کے مخالف ہو گیا، جسے کہ لوگ خوارج کے نام سے جانتے ہیں۔ تو جنگ صفین کے بعد حضرت علی کی جو تیسری جنگ جنگ نہروان تھی وہ انہی خوارج کے خلاف تھی جو کہ حضرت علی کے اپنے ہی ساتھی تھے، اور اس طرح حضرت علی کے دور میں حضرت علی کی جو تینوں جنگیں تھیں وہ مسلمانوں کے ساتھ تھیں، اور ان چیزوں کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اپنی احادیث میں کر دی تھی کہ میری امت کا ایک شخص اس قرآن کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھائے گا۔ تو اس طرح سے حضرت علی کی جو خلافت تھی وہ تمام مسلم امت پر قائم نہیں تھی، بلکہ اس وقت تک اسلامی ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک حصے پر حضرت علی کی حکومت تھی اور دوسرے حصے پر حضرت معاویہ اپنی حکومت کر رہے تھے۔ تو اس ٹائم اس طرح کے حالات بھی آ گئے تھے کہ حضرت علی کا ایک سگا بھائی عقیل ابن ابی طالب وہ حضرت علی کی سائیڈ کو چھوڑ کر حضرت معاویہ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، کیونکہ حضرت معاویہ اپنے ساتھیوں کو بے شمار دولت سے نوازا کرتے تھے۔ اس طرح کی سچویشن میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت علی کے ساتھ شامل تھے، ان لوگوں کو شیعان علی کہا جاتا ہے۔ تو ان حالات میں بھی جب حضرت علی کی حکومت کافی زیادہ کمزور ہو چکی تھی، شیعان علی جو تھے وہ اپنی جان و مال کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ ہر حال میں کھڑے تھے۔ حضرت علی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کافی رویا کرتے تھے، کیونکہ جس امت کو انہوں نے اتنی محنت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا وہ امت ان کے سامنے بکھر رہی تھی۔ اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفۃ الرسول اللہ بھی تھے، ان کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو حضرت علی نے مصر میں گورنر لگا کر بھیجا، لیکن وہاں پر شام کی فوج
کی طرف سے حملہ کیا گیا اور مصر کے گورنر محمد بن ابی بکر کو قتل کر کے انہیں ایک گدھے کی کھال میں بند کر کے آگ لگا دی گئی۔ اور اس کے بعد مصر میں بھی حضرت معاویہ نے اپنا ایک گورنر قائم کر کے مصر کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا، اور حضرت علی کی شہادت کے بعد جو کچھ باقی خلافت رہ گئی تھی وہ حضرت امام حسن کی صلح کے بعد مکمل طور پر حضرت معاویہ کے کنٹرول میں آ گئی، اور اس طرح سے خلافت کا نظام تبدیل ہو کر ملوکیت کے نظام میں آ گیا۔